بس سامعین محترم، گفتگو تمام. حضرت عباس سے متعلق چند جملے باب مصائب میں سن لیجئے. جب میرے مولا آئے نا وداع کرنے کے لیے، بھئی یہی سبب تھا کہ امام حسین سے پوچھا مولا مجھے اب جہاد کی اجازت دے دیجئے، مجھے میدان میں جانے کا اذن دے دیجئے. کہا عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ تو بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ مولا نے ایک اشارہ کیا تو حضرت عباس پہ ایک عالم منکشف ہو گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ جنات و ملائک ہیں، انبیاء و مرسلین ہیں جو عباس کی سپاہ میں ہیں، جو حسین کی نصرت کرنے کو تیار ہیں. سامعین محترم، بس ایک وداع ہے بڑی عظیم الشان وداع حضرت عباس کی اور جناب زینب کبریٰ کی. بی بی کے خیمے پہ آئے اور باہر سے کہا بہن الوداع. جناب زینب نے کہا عباس اندر آ جاؤ. بی بی نے اندر بلایا نا حضرت عباس کو چوئی، فوراً بی بی نے حضرت عباس کو سینے سے لگا لیا. کہا بھائی عباس. بی بی بہت گریہ کیا. بی بی نے کہا بھائی عباس بات ایسی ہے کہ میں جب کوفے لائی گئی تھی نا مدینے سے تو میرے بابا علی نے بڑے انتظام سے مجھے بلایا تھا، بڑے احتشام سے مجھے بلایا تھا. بھائی حسن کو ہدایت کی تھی بیٹا حسن تمہارے ساتھ نبی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، خبردار دن میں سفر نہ کرنا، رات میں سفر کرنا. میں راتوں کو سفر کر کے لائی گئی اور جب بی بی کوفے کے دروازے پہ پہنچی تو مولا علی نے کوفے کے اندر حکومتی حکم جاری کر دیا، خبردار آج نبی کی بیٹیاں کوفے میں آ رہی ہیں، کوئی آدمی دروازے سے باہر نہ نکلے. مولا خود استقبال کرنے کے لیے کوفے کے دروازے پہ گئے. بی بی کے ناکے کی مہار ہاتھ میں پکڑی اور آگے لے کے چلے، ذرا سا آگے لے کے چلے. کہا بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا. کہا بہن کا بیٹی یہ دیکھ لو یہ کوفے کی پہلی سڑک ہے. بی بی نے عماری کا پردہ رکھ دیا، تھوڑا اور آگے بڑھے. کہا بیٹی ذرا عماری کا پردہ ہٹانا. بی بی نے عماری کا پردہ ہٹایا. کہا بیٹی یہ دیکھ لو یہ کوفے کا پہلا بازار ہے. بس بی بی نے ایک مرتبہ جب دو تین مرتبہ مولا نے دکھایا نا یہ کوفے کی سڑک ہے، یہ کوفے کا چوک ہے، یہ کوفے کا بازار ہے. بی بی نے ایک مرتبہ کہا بابا یہ سب بات کو دکھائیے گا، بابا میں کبھی بازاروں میں نہیں آؤں گی. میرا دل کہتا ہے مولا نے ایک مرتبہ سر پیٹ لیا ہوگا. بیٹی تمہیں کیا معلوم ایک دن یہی بازار ہوگا، شرابی کا دربار ہوگا. بس بی بی زینب کبریٰ نے حضرت عباس کو سینے سے لگا کے یہ واقعہ سنایا. کہا بھیا جب میں کوفے لائی گئی تھی نا تو مجھے بابا نے اس طریقے سے پورے کوفے کا جغرافیہ دکھایا تھا. بھیا مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ بابا جو کہہ رہے ہیں یہ کیسے واقعہ ہوگا، لیکن تم جو میدان کی طرف جاتے ہو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بابا کی پیشن گوئی کا ثابت ہونے والی ہے. جیسے ہی حضرت عباس خیمے سے باہر نکلنے لگے نا بی بی نے تمام بیویوں کو جمع کیا. ایک جملہ کہا بیویوں تمہیں جب میں مدینے سے لے کے چلی تھی نا میں نے تمہارے پردے کی ضمانت دی تھی، میں وہ ضمانت اٹھا رہی ہوں. میرا بھائی میدان میں جا رہا ہے. عزادارو آپ ہو رہے ہیں مگر چند جملے میں سناؤں گا. بھئی حضرت عباس کے مسائل ہیں. ایک وداع ہے حضرت کی ننھی سی بچی سے. ایک خیمہ تھا کربلا میں، مولا نے خیمے کے اندر مشقیں رکھی ہوئی تھی، پانی بھر کے مشقیں اس خیمے میں رکھی جاتی تھی. وہ ساری مشقیں خالی ہو چکی تھی. حضرت عباس اس خیمے میں گئے مشق لینے کے لیے. مولا نے تو پانی لانے کی اجازت دی تھی نا، خیمے سے مشق لینے کے لیے آئے. بھئی اس خیمے میں جو منظر عباس میں رہے تھا، عباس جیسے جری کی آنکھوں سے آنسو برآمد ہو رہے ہیں. بھئی کیا دیکھتے ہیں کہ ننھے ننھے بچے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کربلا کی ریت کو کریدتے ہیں، اپنے سینے ریت پہ رکھتے ہیں شاید اس طرح ہمارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں. بھئی مولا نے مشق پکڑی. جناب سکینہ سے کہا بیٹی الوداع میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، تمہارے لیے ابھی پانی لے کے آ جاؤں گا. جیسے ہی حضرت عباس نے کہا نا میں پانی لینے جا رہا ہوں جناب سکینہ کو یقین ہو گیا کوئی بچہ پیاسا نہیں رہے گا. مولا گئے میدان کی طرف. بی بی نے تب بچوں کو اکٹھا کیا. کہا بچوں آ جاؤ اپنے اپنے کوزے پکڑ کے لے آؤ، میرے چچا پانی لینے گئے ہیں. بی بی اور تمام بچے کھڑے کوزے ہاتھ میں پکڑے ہوئے. بی بی علم کو دیکھ کے چلی جاتی ہے، وہ علم کو کشتی نجات کا علم ہے. بی بی اس کو دیکھ کے چلی جاتی ہے اور بتاتی چلی جاتی ہے بچوں سب دیکھ لو وہ میرے چچا کا علم ہے، میرے چچا نشے میں اتر گئے ہیں، میرے چچا خوراک میں پہنچ گئے ہیں. علم ذرا سا اٹھا. بی بی نے کہا میرے چچا نے پانی بھر لیا ہے، میرے
چچا واپس آ رہے ہیں. بس وہی ایک موقع وہ آیا کہ علم ادھر لڑکتا تھا, علم اس طرف کو جھکتا تھا, کبھی ادھر کرتا تھا, کبھی ادھر کرتا تھا. بیوی نے کہا بچوں سب اپنے کوزے زمین پر پھینک دو, اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھاؤ, میرے چچا صحیح سالم میدان سے واپس آ جاؤ, میرے چچا کی سلامتی کی دعا مانگو. 10,000 روپے یہاں پہ ختم کر دیتا, میری طاقت ساتھ نہیں دے رہی, لیکن ایک جملہ حضرت عباس کا مسائب کا پڑھے بغیر مولانا مسائب قبول نہیں کرتے. بھئی جب مدینے خبر پہنچی نا مولا کی شہادت کی, بشیر ابن یزدم نے اعلان کیا, آرام سے سنیے. بشیر ابن یزدم نے اعلان کیا, کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. اے مدینے کے لوگوں, اس شہر کا نام پلٹ کے واپس یثرب رکھ دو, اس لیے کہ جس نبی کی وجہ سے اس کا نام مدینہ رکھا تھا نا, وہ نبی اس کی آخری نشانی بھی اس دنیا سے چلی گئی. حسین کو کربلا میں مار دیا گیا. بھئی کہتے ہیں کہ بی بی ام البنین اساتہ سہارا ٹیکتی ہوئی مسجد نبوی تک آئی. آ کے پوچھا بشیر یہ تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ ارے تو کس حسین کے قتل کی بات کر رہا ہے؟ کہا بیوی آپ کا بیٹا حسین, علی کا بیٹا حسین, محمد کا نوازا حسین, علی کا لال حسین. کہا بشیر تجھے کسی نے غلط خبر دی ہے, حسین کو کوئی مار نہیں سکتا, حسین کے ساتھ میرا بیٹا عباس تھا, اس کے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہا بیوی میں نے غلط خبر نہیں دی, عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی, عباس کو پہلے مارا گیا تھا. کہا بشیر عباس کو مارنے والا تو دنیا میں کسی ماں نے جنا نہیں ہے, ارے عباس کو کیسے مار دیا؟ کہا بیوی اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ عباس سے گرز لگ گیا. کہا بھائی تو جانتا نہیں ہے عباس میرا بیٹا ہے, وہ 2 انگلیوں سے گرز کا وار روک لیتا ہے, اسے گرز نہیں مار سکتا کوئی. کہا بیوی جب عباس کے گرز لگا تھا تو عباس کے بازو نہیں تھے. کہا بشیر مجھے بس ایک بات بتا دے کہ جس کے بازو نہیں ہوتے وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے؟